قال اللہ تعالی وقولوا للناس حسنا، اور خوش خلقی کے ساتھ لوگوں کو اچھی بات کہیے۔ سامعین، اگر آپ اپنے علم کے اندر اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو بلا تاخیر صدیق بیانات چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے ساتھ منسلک ہو جائیے اور ہماری ویڈیوز کو تاخیر سن کر استفادہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، وقال تعالی وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن، صدق اللہ العظیم۔ سامعین، اسلام سے پہلے عورت کا مقام کچھ بھی نہیں تھا، عورت بس ایک کھلونا تھا، لیکن اسلام نے عورت کو اس کا کھویا ہوا مقام دیا، عورت کو عزت دی، مرد کو عورت کے ساتھ برتاؤ کا سلیقہ سکھلایا، عورت کے ساتھ حسن سلوک کا انجام بتلایا، یہاں تک کہ عورت کو اعلیٰ منزل تک پہنچا دیا۔ اگرچہ آج عورت کو اسلام کا دیا ہوا مقام واپس لیا جا رہا ہے، اس کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ عورت بھی خوش ہے، لیکن مسلم معاشرے میں مرد اور عورت کو شرم و حیا والی زندگی گزارنے کی تلقین کی گئی۔ بحیثیت انسان جیسے مرد اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ویسے ہی عورتیں بھی خدا تعالیٰ کی بندیاں ہیں۔ اس لیے عبادات میں عورت و مردوں کے حقوق مساوی ہیں، برابر ہیں، یکساں ہیں۔ جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت میں مرد و عورت کے حقوق برابر ہیں، لیکن معاشرتی زندگی گزارنے کا وقت آیا تو شریعت نے گھر کے اندر کے سارے کام عورت کو سونپ دیے کہ وہ گھر کے اندر رہ کر گھر کے تمام امور انجام دے، بچوں کی اچھی طرح پرورش و تربیت کرے، شرم و حیا کی حفاظت کرے، اور مرد کے ذمہ لگایا کہ وہ گھر کی چہار دیواری کے باہر کا بوجھ اٹھائے۔ اگر شریعت عورت کو کہتی کہ تم اپنی روزی خود کما کر کھاؤ تو اس سے پھر ناموس کی حفاظت کا مطالبہ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے پوری زندگی عورت کے لیے خود کمانا فرض نہیں۔ اگر یہ بیٹی ہے تو اس کا خرچہ باپ کے اوپر ہے، بہن ہے تو اس کا خرچہ بھائی کے اوپر فرض ہے، بیوی ہے تو اس کا خرچہ خاوند کے اوپر لازم ہے، اور اگر ماں ہے تو اس کا خرچہ اس کی اولاد کے اوپر ضروری ہے۔ پوری زندگی عورت کو یہ وقت نہیں آتا کہ وہ باہر نکل کر اپنی روزی کمائے، تو جب شریعت نے اس کو باہر کی دنیا سے بالکل آزاد کر دیا، بے نیاز کر دیا، اس کی ضرورتیں گھر بٹھائے پوری ہو رہی ہیں، تو وہ اپنے محل میں ملکہ جیسی زندگی گزار سکتی ہے۔ تو اب شریعت نے کہا کہ تم اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرو۔ اگر اس عورت کو نوکری کرنے کے لیے یا کاروبار کرنے کے لیے باہر جانا پڑتا، غیر محرموں کے پاس جانا پڑتا، تو معلوم نہیں کہ غیر محرم لوگ کس کس حیلے اور بہانے سے اس کے جسم کے ساتھ کھیلتے اور اس کو مجبور ہونا پڑتا۔ نوکری حاصل کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے اپنی عزت کو بھی داؤ پر لگانا پڑ سکتا تھا۔ تو شریعت نے اس کی حفاظت اس طرح سے کی کہ مرد کو ذمہ دار بنایا اور عورت کے سر پر یہ بوجھ نہیں رکھا کہ وہ خود کمائے اور پھر کھائے۔ تو حسن دیکھیے شریعت کا کہ جب عورت کو عزت و ناموس کی حفاظت کا حکم دینا تھا تو اس کو باہر کی دنیا سے بے نیاز کر دیا۔ فرمایا کہ تم گھر میں رہو، تمہارے مردوں پر لازم ہے، ضروری ہے کہ تمہاری تمام ضروریات کو پوری کریں۔ اس کے علاوہ عورتوں کو کہا کہ تم عورتوں ہی میں اپنا تعلق رکھو۔ اس لیے مسلم معاشرے میں اسکول سے لے کر کالجز تک اس میں عورتیں ہی کام کرنے والی ہوں، یہاں تک کہ اگر ہاسپٹل میں وارڈز ہوں تو عورتوں کے الگ ہوں، مردوں کے الگ ہوں، تو مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے ساتھ میل جول سے منع کر دیا، خلط مرت ہونے سے بالکل روک دیا، شرائط لگا دی سوائے ان مردوں کے ساتھ ملنے جلنے کے جن کو محرم کہتے ہیں، جہاں آ کر دنیا کے غلیظ ترین انسان کی نفسیات بھی مر جاتی ہے۔ مثلا بیٹا ہے، بھائی ہے، باپ ہے، یہ وہ رشتہ دار ہیں کہ کتنی ہی گندی ذہنیت رکھنے والا مرد کیوں نہ ہو، ان مقدس رشتوں کے پاس آ کر اس کے اندر کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، مردہ ہو جاتے ہیں، اس کے اندر کی حیوانیت ختم ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر شرم و حیا کا پردہ آ جاتا ہے۔ تو شریعت نے محرم مردوں کے ساتھ ملنے جلنے بیٹھنے کی اجازت دی۔ اگرچہ آج کے دور میں یہ رشتے بھی داغدار ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ خیر، ان کے علاوہ جتنے بھی مرد تھے ان کو غیر محرم کہا۔ نکاح کے ذریعے تو ان کے قریب آ سکتی ہے، نکاح کے بغیر ان سے دور رہنے کا حکم دیا۔
یہاں تک کہ شریعت نے مردوں کو الگ سے حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور عورت کو الگ سے حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ اور اسی طرح عورتوں کے لیے حکم ہے، اور مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور وہ بھی اپنے ناموس کی، اپنی عزت کی، اپنی آبرو کی حفاظت کریں۔ تو مردوں کو اپنی نگاہیں ہٹانے کا علیحدہ حکم دیا اور عورتوں کو اپنی نگاہیں ہٹانے کا الگ سے حکم دیا، بلکہ جتنی احتیاطی تدابیر ہو سکتی تھیں وہ ساری کی ساری مرد اور عورتوں کو سمجھا دیں۔ مثال کے طور پر عورت کو کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں ہی میں ٹھہری رہا کرو۔ ہاں، عذر اور سخت مجبوری کے وقت تم محرم مردوں کے ساتھ باہر نکل سکتی ہو، لیکن وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور پہلے والی جاہلیت اور رسم و رواج کی باتیں نہ کرو، اس کے اوپر عمل نہ کرو۔ تو گویا عورت کو منع کر دیا کہ وہ بے پردہ ہو کر باہر نہ نکلے اور رواجوں کے پیچھے نہ بھاگے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی زندگی کو اختیار کرے، خداوند قدوس کی رضا حاصل کرے۔ اور اگر کبھی ایسا موقع ہو کہ مردوں کو عورت سے کوئی چیز لینی دینی ہو، بات کرنی ہو، تو قرآن پاک میں اس کے متعلق بھی فرما دیا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، تم پردے کے پیچھے سے ان سے مانگو، بات چیت کرو۔ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ تمہارے لیے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بہت ہی اچھا ہے اور عورتوں کے دلوں کو پاک رہنے کے لیے بھی اچھا ہے۔ تو یہاں قرآن کریم نے، اللہ رب العزت نے دونوں کے دلوں کے پاکیزگی کی بات کی۔ کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ اگر مرد مجھ سے بات کرے تو مجھ پر اثر نہیں ہوتا، کوئی مرد نہیں کہہ سکتا کہ عورت مجھ سے بات کرے تو مجھ پر اثر نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کا قرآن سچی گواہی دے رہا ہے کہ تم پردے کے پیچھے سے گفتگو کرو، یہ دونوں کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے اچھا ہے، بہتر ہے، لازم ہے۔ اور پھر اس پر یہ بات بھی فرما دی کہ عورت کو اگر غیر محرم سے بات کرنی بھی پڑے کسی مجبوری کی وجہ سے، دروازے کے پیچھے سے یا پردے کے پیچھے سے، یا آج کل کے دور میں ٹیلی فون وغیرہ کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے، تو فرما دیا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، کہ تم اپنی آوازوں کو نرم نہ کرو، قدرے سخت رکھو، ترشی رکھو کہ اجنبی سی معلوم ہو۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اگر تم آواز کو نرم کر لو گی تو جس کے دل کے اندر مرض ہے اس کے دل کے اندر طمع پیدا ہو جائے گی۔ تو سامعین، قرآن پاک کی آیت سے معلوم ہوا کہ عورت جب غیر محرم کے ساتھ میٹھی بن کر گفتگو کرتی ہے، نرم گفتگو کرتی ہے، تو لازماً اس مرد کے دل میں گناہ کا ارادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے منع فرما دیا کہ تمام ان کاموں سے بچو جن کاموں سے برائی کا امکان بھی ہو۔ اسی لیے شریعت نے تعلیم دی کہ بے غیرت مرد ہے یا بے غیرت عورت، تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں، اور اللہ رب العزت، خدا تعالی، خالق کائنات، قادر مطلق، مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ کیا خوبصورتی ہے اس دین کی کہ جس نے شرم و حیا اور غیرت کے ساتھ زندگی گزارنے کی اتنی تعلیم دی ہے۔ اس لیے مردوں کو حکم دیا کہ تم اپنی آنکھ کو بند کر لو۔ کب؟ اگرچہ مادہ بکری کے پوشیدہ اعضاء ہی کیوں نہ ہوں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے آنکھ کا پردہ کتنا چھوٹا بنایا، کتنا ہلکا بنایا کہ ایک لمحے میں انسان اپنی آنکھ کو بند کر سکتا ہے۔ اگر آنکھ کو بند کرنے کے لیے کوئی بڑا شٹر گرانا پڑتا، بڑا گیٹ کھولنا پڑتا، تو مرد بہانہ کر لیتا کہ عورت کی طرف نظر اٹھتے اٹھتے بھی ہم نے اسے دیکھا تھا۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے آنکھ کے پردے کو اتنا لطیف بنا دیا کہ جس وقت بھی چاہے آن کی آن میں انسان اپنی آنکھ کو اسی وقت بند کر سکتا ہے۔ اسی طرح عورت کو تعلیم دی کہ تم ہر اس موقع سے بچو کہ جن مواقع پر کسی غیر محرم کو تمہاری طرف سے التفات ہو سکے،
مثلاً جب عورتیں اپنے بال سنوارتی ہیں، کنگھی کرتی ہیں، تو ان کے جو بال ٹوٹ جاتے ہیں ان کو بھی وہ ایسی جگہ نہ پھینکیں جہاں غیر محرم ان کو دیکھ سکتے ہوں۔ فقہاء نے عورت کو حکم دیا کہ وہ اپنے ان ٹوٹے ہوئے بالوں کو بھی چھپا کر رکھیں، مٹی وغیرہ میں دفن کر دیں تاکہ غیر مرد کی نظر اس کے اوپر نہ پڑے۔ اگر کسی مرد نے کسی خاص برتن میں کھایا پیا تو عورت کو منع کر دیا کہ تم ارادتاً اس برتن میں مت کھاؤ، اس لیے کہ یہ مکروہ ہے۔ اگرچہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے لیکن وہ اور نیت ہوتی ہے۔ شریعت نے احتیاط بتا دی اس لیے کہ کبھی کبھی اشارات کا سلسلہ ادھر سے بھی شروع ہو جاتا ہے کہ قریبی لوگ مہمان بنتے ہیں اور ایک دوسرے کے پاس بچی ہوئی چیزیں پہنچ جاتی ہیں۔ شریعت کا حسن دیکھیے، حسن انداز دیکھیے کہ اس نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ عورت کو ایک حکم یہ بھی دیا کہ اگر وہ گلی میں چلے تو درمیان راستے سے چلنے کی بجائے دیوار کی طرف قریب ہو کر کے چلے، ایسا نہ ہو کہ مردوں کے ساتھ اس کا جسم ٹکرا جائے، خلط ملط ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب محسن انسانیت محبوب رب العالمین نبی آخر الزمان رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو صحابیات جب کبھی گلی میں نکلتی تو دیوار کے اتنا قریب ہو کر چلتی تھی کہ ان کے برقع چادریں وغیرہ بسا اوقات دیوار سے اٹک جاتے تھے۔ عورت اگر باہر نکلے تو اپنے آپ کو حجاب میں لپیٹ کر نکلے۔ کچھ عورتوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ چہرے کا تو پردہ نہیں، ذرا سوچئے کہ اگر چہرہ ہی سامنے آ گیا تو باقی کیا رہ گیا، اور کسی چیز کے دکھانے کی تو ضرورت ہی نہیں رہی۔ جس طرح کتاب کی فہرست دیکھنے کے بعد سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، تو جب آنکھیں کھلی ہیں، منہ کھلا ہے، پھر اشارات بھی ہو سکتے ہیں، بات بھی ہو سکتی ہے۔ شریعت نے پھر پردے کے پیچھے سے بات کرنے کی بات کیوں کہی؟ کوئی عورت اس آیت کو قرآن مجید سے تو نہیں نکال سکتی، تو جب قرآن مجید بتا رہا ہے کہ پردے کے پیچھے سے گفتگو کرو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باہر نکلتے ہوئے چہرے کا پردہ نہ ہو؟ صحابیات رضی اللہ عنہم ہر حالت میں اس حدیث کے اوپر عمل کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک عورت تھی جس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، اداس تھی، مغموم تھی، رو رہی تھی، مگر بالکل ہر طرح سے کپڑے کے اندر لپٹی ہوئی تھی۔ ایک صحابی نے یہ کہہ دیا کہ دیکھو یہ بوڑھی عورت ہے، اس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا لیکن یہ خود کتنی کپڑے میں لپٹی بیٹھی ہے۔ تو وہ صحابیہ ان کو کہنے لگی کہ میرا بیٹا ہی تو فوت ہوا ہے، میری حیا تو فوت نہیں ہوئی، میری غیرت تو نہیں چلی گئی، میری شرم تو ختم نہیں ہو گئی کہ میں اپنے جسم سے کپڑا بھی ہٹا دوں۔ تو ایسے وقت میں بھی جب ماں بچے کی وجہ سے اتنی غمزدہ ہوتی ہے کہ اس کو اپنا ہوش نہیں رہتا، صحابیات اس حالت میں بھی پردے کا لحاظ کرتی تھی، تو پھر عام حالات میں وہ کتنا لحاظ کرتی ہوں گی۔ لہذا عورتوں کے اوپر لازم ہے کہ ان صحابیات کا اتباع کریں۔ خیر، شریعت نے حکم دیا کہ وہ مرد جو قریبی ہیں، عورت نے ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ مثال کے طور پر خاوند کے بھائی جنہیں دیور کہتے ہیں، جن کے متعلق محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیور تو موت ہے۔ گھریلو زندگی میں بات چیت کرنی پڑتی ہے، مگر عورت کو چاہیے کہ اپنے اور اس کے درمیان ایک فاصلہ رکھے تاکہ ضرورت سے اوپر ایک لفظ بھی اسے کہنے کا موقع نہ ملے، بلکہ غیر محرم سے بات کرتے ہوئے یہ اصول ہو کہ جہاں 2 لفظوں میں جواب ممکن ہے وہاں 3 لفظ بولنے کی اجازت نہیں۔ یہاں تک کہ شریعت نے منع کر دیا ہے کہ اگر اپنا محرم مرد بھی ایسا ہو جو غیر معمون ہو، حتیٰ کہ بھائی ہے، فاسق و فاجر گندی ذہنیت کا ہے، فحش کام کرتا پھرتا ہے، تو بہن کو کہا کہ تم اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھو، دور رکھو۔ یہاں تک کہ بے پردہ عورتوں سے بھی احتیاط بتلائی۔ ایسی عورتیں جو باہر بے پردہ پھرتی ہیں، ایسی عورتوں سے بھی باحیا عورتوں کو محتاط رہنے کا حکم دیا، بلکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ بے پردہ گھومنے والی عورت تو با پردہ عورت کے لیے نامحرم مرد کے حکم میں آتی ہے۔ اکثر حیضہ ہوتا ہے کہ بے پردہ گھومنے والی اور گناہ کے تعلقات ادھر ادھر قائم کرنے والی عورتیں ہی نیک بچیوں کو گناہ کی باتیں سنا کر ادھر مائل کرتی ہیں۔ شیطان خود تو حملہ نہیں کر سکتا، وہ اپنی ایجنٹ بھیج دیتا ہے، سہیلی کی شکل میں، اپنی ہمسائی کی شکل میں، کسی رشتہ دار کی شکل میں، اور وہ شیطان کا اتنا بڑا ایجنٹ ہوتا ہے کہ اس نوجوان بچی کو جنسی باتیں بتلا کر کے اس کے دل کے اندر گناہ کا خیال پیدا کر دیتا ہے۔
لہذا لازم اور ضروری ہے کہ حتی الامکان ان سب چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور عورتیں بہر صورت پردے کا خیال رکھیں۔ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پوری ویڈیو سننے کا شکریہ۔ امید ہے کہ ان معروضات پر عمل پیرا ہو کر عند اللہ ماجور ہوں گے، اور اگر آج تک آپ میرے اس چینل صدیقی بیانات سے منسلک نہیں ہوئے تو میری حوصلہ افزائی کے مد نظر اس چینل کو اسی وقت سبسکرائب کر کے صدیقی بیانات سے منسلک ہو جائیں، جڑ جائیں، ساتھ میں ظاہر ہونے والی گھنٹی کو پریس کر دیں تاکہ میری طرف سے جاری کردہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو دستیاب ہو، اور آپ اسی طرح فیضیاب ہوتے رہیں۔ اور ہاں، اگر آپ صدقہ جاریہ کا ثواب بھی چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے متعلقین کے ساتھ میں شیئر کر دیں، عند اللہ آپ کو ثواب جاریہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار بھی فرماتے رہیں، اور اگر آپ میری دیگر ویڈیوز بھی سننا چاہتے ہیں تو الصدیق دینی چینل یا صدیقی بیانات سرچ کر کے سن سکتے ہیں۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت آپ حضرات کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، میرے لیے بھی دعائے خیر فرماتے رہیں۔ زندگی بخیر رہی تو اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔